صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ تے۔ صاحب و ساتھیو اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کا الحاکمین نے ہر انسان واسطے کچھ منازل بنائیاں نے۔ ایک ایسی منزل ہے جس دے اندر ہر آن والا انسان اپنے ماں دے پیٹ دے اندر رہندا ہے، جس دے اندر سوائے 3 قسم دے اندھیریاں تو علاوہ ہور کچھ بھی نہیں ہوندا، اور اس تو بعد دوسرا دور انسان دا اس دنیا دے اندر آن تو شروع ہو جاندا ہے، جس دے اندر نشو و نما بھی پاندا ہے، بچہ سی جوان ہویا، جوان تو ادھیڑ عمر ہویا، بوڑھا ہو گیا، بالکل لاچار ہو گیا، اس دنیا تو چلا گیا۔ اسے دوران ہی انہیں خیر اور شر نو بھی کمایا، اللہ نے انہیں موقع دیتا سی نیکیاں کر لوے، یا ان دی چوائی سے برائی، انہیں برائی اپنے نامہ اعمال دے اندر لے کر کے اس دنیا تو چلا گیا۔ اس تو بعد تیسرا مرتبہ آندا جس نو عالم برزخ یا عالم قبر بھی کیا جاتا ہے۔ اے دور دنیا دے دور نالوں میں طویل ہے۔ اس وقت تک عالم برزخ رہندا ہے جدوں تک قیامت نہیں آ جانی اور سب دے جنت اور جہنم دے فیصلے ہو کے اپنے اپنے ٹھکانے تے نہیں پہنچ جانا، اس وقت تک عالم برزخ۔ اور اس تو بعد چوتھا دور ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے یا جنتی ہے یا جہنمی۔ اس آخری دور دا اے باقی تینوں دوراں نالوں لمبا ہے، اس دی کوئی انتہا نہیں ہے، جس نو قرآن و حدیث نے خالدین فیہا کہہ کے ذکر فرمایا۔ اج دا جڑا ساڈا عنوان ہے وہ ہے عالم برزخ یا عالم قبر۔ اس دے حوالے نال کیونکہ کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جڑا کہے کہ میرے واسطے وہ عالم برزخ یا عالم قبر آنا ہی نہیں، اے سب واسطے آنا ہی آنا ہے، سب نے اینو بھوگنا ہے۔ اور اس دے بارے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ انہاں دے ایک غلام سن
ہانی وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم جدوں بھی کسی قبر سے جاندے نا تے روندے آنسو بہاندے. اسی سوال کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ تسی قبر تے جا کے کیوں روندے ہو؟ پیارے عثمان نے جواب دیتا، فرمایا کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے فرماندے ہوئے سنیا سی. آپ نے فرمایا سی کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزل سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، جو بھی اس قبر سے نجات پا گیا، ما بعدہ ایسر منہ، تو بعد والا جتنا معاملہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، جڑا عذاب قبر تو نہیں بچ پایا تے اس تو بعد جڑا دور ہے اشد منہ، اندے واسطے سخت ترین ہوتا ہے. اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قبر نو دیکھ دے تے فوری گڑ گڑا کے اپنے رب دے سامنے روندے سے کہ اللہ مینوں قبر دے عذاب تو بچا لے. کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے انہاں دا مکمل ایمان اور یقین سی کہ اگر میں ایتھوں بچ گیا تے انشاءاللہ اگے بھی بچ جاواں گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اصحاب نے نا، یہ بھی امت نو تعلیم دیندے نے کہ اصل جڑی چیز ہے نا وہ عذاب قبر ہے. اگر تسی عذاب قبر دے معاملے چ اپنے رب تو ڈر گئے نا تے رب تو گڑ گڑا کے اندے واسطے پناواں مانگدے رہے، جی اللہ نے تانوں اندے تو بچا لیا تے اگلے معاملات بھی تہاڈے واسطے آسان ہو جان گے. اگر تسی قبر دے معاملے دے اندر لاپرواہ ہے، کوئی فکر نہیں رہی، تے پھر آخرت دیاں منزلاں دے اندر تسی پکڑے جاؤ گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو منقول ہے کہ ہر بندے نو ایک دفعہ قبر دبوچ دی، قبر اپنی سختی دس دی ہر بندے نو، پاویں نیک یا بد. حدیث سے لفظ نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکۃ. ایک صحابی رسول نے جنہ دے متعلقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے اللہ دے رسول دے پیارے صحابی نے، لیکن انہاں دی شان اتنی ہے کہ اللہ دا عرش بھی انہاں دی موت تے ہل گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وفتحت له ابواب السماء، اللہ نے انہاں دی موت تے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے. وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور اس کے جنازے کے اندر بھی 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ بھی ادا کی. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لقد ضمۃ ثم فرج عنہ، ان کو بھی قبر نے دبایا، ثم فرج، پھر قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا. اور دوسرے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث دے لفظ نے ان للقبر زجعۃ، کہ قبر دے اندر ایک ان دی اپنی سختی ہے، جیڑا بھی جاندا ہے انہوں دبایا جاندا ہے. لو نجا منہا احد، تے جیڑا پہلی دفعہ تو ہی بچ گیا، لنجا منہا، تے او پھر قیامت تک واسطے محفوظ ہو جاندا ہے. منہا سعد بن معاذ، انہاں دے اندروں ہی صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے. لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تو قرآن تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ قبر جڑی ہے اس دے اندر جزا سزا دا معاملہ ہے. جزا سزا دا معاملہ ہے. یہ مسلمانہ دا عقیدہ ہے، مومن دا عقیدہ ہے، اہل اسلام دا عقیدہ ہے.
اور ابو جہل دا کی عقیدہ ہے؟ سورۃ یاسین دی آخری آیات دے شان نزول دے اندر منقول ہے نا کہ ابو جہل دا عقیدہ ہے سی کہ نہ قبر وچ کچھ ہوندا ہے نہ اس تو بعد کچھ ہونا ہے. اے جی گلاں ہی نے. اور جویں ساڈے اج کل بے دین لوگ اس طرح دے لبرل لوگ اس طرح دے بے حیا واہیات گفتگو کر دیں. ابو جہل نے بھی قبرستان چ گیا, انہیں ایک پرانی ہڈی نہ ڈھونڈ کے لیا دی اور اپنی طرفوں بڑے دلائل کٹھے کر رہا ہے عقل دے حساب نہ, اور آ کے کہندا ہے کہ اللہ دے رسول اگر تسی آندے ہو کہ قبر دے اندر بھی جزا سزا ہے, اللہ دے ہاں حساب کتاب ہے, اے ہڈی اے ویکھو میں ہاتھ نال پھوردا پیا اے پھردی پئی ہے, پھر جزا سزا کا دی؟ تے رب نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں, فرمایا تو اپنی پیدائش نو بھول گیا, تو کچھ بھی نہیں سی, اللہ نے تینوں پانی دے ایک قطرے تو پیدا کر دیتا. جی اللہ تینوں ایک قطرے تو بنا سکتا ہے, پہلے اس قطرے نو بھی وجود دے سکتا ہے, پھر تو اتنا بڑا تن بدن جسم بن سکتا ہے, تے اللہ مٹی نال مٹی ہوئے نو بھی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. اللہ مٹی نال مٹی ہوئے نو بھی جزا اور سزا دے سکتا ہے. صحیح البخاری دے اندر صحیح حدیث منقول ہے نا کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص موجود سی, اس نے اپنی موت تو پہلے کیا سی اپنی اولاد نو کہ میرے فوت ہون تو بعد تسی مینوں جلا دیا جے, جلا کے میری راکھ جڑی ہے کچھ پانیاں چ بہا دیا جے, کچھ ہواواں چ اڑا دیا جے, اور کچھ نو زمین دے اندر طوفاناں دے اندر جڑا اڑا چھڑنا, کچھ نو دفن کر دینا. تے رب نے انہوں بھی کھڑا کر لیا. اور اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے پوچھا اور میرے بندے اے تو کیوں کیتا سی؟ اللہ تیرے خوف تو, اللہ تیرے خوف تو. تے اللہ نے کیا سی جے میرے خوف تو کیتا ہے تے جا بندیا تینوں معاف کیتا. میرے بھائی اللہ جدو چاہے جس وقت چاہے جنوں چاہے عذاب قبر ہوئے یا عالم برزخ ہوئے, اللہ عذاب سزا اور جزا دین تے قادر. اہل سنت والجماعت یعنی پورے اہل اسلام دا عقیدہ موجود ہے. اہل سنت دے نزدیک جڑی قبر ہے, قبر دے اندر سوال و جواب بھی ہوندے نے. او بھائی اندہ کوئی منکر نہیں جے, بھاویں کوئی دیوبندی ہوئے تے چاہے اہل حدیث ہوئے, شافی مالکی حنبلی حنفی کوئی بھی ہوئے, مسلمان جڑا ہے نا وہ قبر دے سوالاں دے متعلقہ کوئی اوندا اختلاف موجود نہیں ہے. مسلمان دا کافراں دے بارے مینوں علم نہیں, لیکن مسلمان اہل ایمان جڑا اوندا ایمان ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نو بھی اپنی احادیث دے اندر وعدے کیتا ہے کہ جس وقت میت جڑی ہے نا اس نو قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے تے اس قبر والے کولوں سوال ہوندے نے, مر ربو کا تیرا رب کون ہے, ومن نبیو کا تیرا نبی کون ہے, اور ما دینو کا تیرا دین کیڑا سی. تے اگر بندے نو علم ہوندا ہے اور اس نے دنیا دے اندر اس نو سکھیا ہوندا ہے, وہ جواب دیندا ہے صحیح صحیح تے کامیاب ہو جاندا ہے. جنہیں نہیں سکھیا وہ پتہ کی آندا ہے, وہ آندا ہے لوگ کہتے تھے اور جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے کرتا تھا, مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے. اس حدیث دے اندر موجود ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہوں جہنم دی طرفوں ایک سوراخ نکال کے انہوں جہنم دکھائی جاندی ہے کہ اے جہنم تیرا ٹھکانہ ہے, اور جڑا نیک بندہ ہوندا ہے انہوں جنت دی طرفوں سوراخ نکال کے دکھایا جاندہ ہے اے تیرا ٹھکانہ ہے, اور نالے بھی دکھایا جاندہ ہے مومن نو کہ تو او خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے ایس جہنم تو بچا لیا, اور جڑا بد ہوندا انہوں کیا جاندا ہے تو ایس جنت تو محروم ہویا ہے اور اس جہنم دا تو مستحق ٹھہرے ہیں. کس وجہ تو اپنے نامہ اعمال دی وجہ تو. اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری دی حدیث نمبر 1379 کہ صبح و شام قبر دے اندر جڑے بد لوگ نے برے لوگ نے انہاں دے اوپر اللہ دی طرفوں عذاب بھیجیا جاندہ ہے, انہاں دے اوپر پیش کیتا جاندہ ہے. حدیث دے لفظ نے کی ہے, فرمایا ان احدکم اذا مات,
جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ان کان من اہل الجنہ، اگر جنتی ہوندا ہے تو انہوں دسیا جاتا ہے تو جنتی ہے اور تیرا ٹھکانہ اہل جنت کے اندر ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر جہنمی ہے تو انہوں جہنم ٹھکانہ دکھایا جاتا. یقال، کہا جاتا ہے هذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ جس وقت قیامت والے دن اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اس وقت تک تو اسی میں مبتلا رہے گا، ایسے ہی رہے گا. اور نیک بندے دے بارے حدیث دے لفظ نے کہ انہوں کیا جاندہ ہے، نام کا نومت العروس، کہ تو اس طرح سو جا جس طرح ایک دلہن ہوندی ہے اور وہ بھی سو جاندی ہے، سوائے وہ دے خامد تو انہوں کوئی ہور جگاندہ نہیں ہے. تے نیک بندہ بھی آرام کرتا ہے، سکون اللہ دیا نعمتاں دے اندر رہندا ہے. میرے بھائیو، جو کچھ اے جڑی نا عذاب قبر غیب جے، سانو نظر نہیں نہ آندی کہ قبر دے اندر کی ہو رہا ہے، غیب ہے. اس دے متعلقہ ساڈے تے لازم اور فرض ہے کہ جو کچھ اللہ تے اللہ دا رسول دس دے وے اس تے یقین کرنا. اسیں اپنی اکھیں نال دیکھ سکدے نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں بھائی، اور اللہ دکھاتا بھی نہیں ہے. بڑیاں حکمتاں نے اندے بڑیاں حکمتاں. سب تو پہلی حکمت کی ہے، اللہ نہ کرے کسے دے رشتہ دار کوئی فوت ہو جاندہ، بھائی فوت ہو گیا یا والد فوت ہو گیا، اور انہوں پتہ لگے کہ قبر دے اندر انہوں عذاب ہو رہا ہے، چیخو پکار آ رہی ہے، سن رہا ہے یا آگ انہوں دیکھ رہا ہے، وہ سکون نال بیٹھے گا؟ کدی بھی نہیں، بے چین، بالکل پریشان حال. وہ جس طرح پتہ لگتا نا کہ فلاں بھائی جڑے انہوں نے حادثہ ہو گیا ہے تو انہوں دا بازو ضائع ہو گیا یا آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو بندہ فوری فیکٹری چ ہوئے جتھے مرضی ہوئے ہر شے چھڑ کے نسدا ہے کہ میں پہنچا، یا کال آ جاندی ہے جی تیرے بھائی نو یا تیرے والد نو پولیس والے نے پھڑ لیا، بندہ سکون نال بیٹھدا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز نو مخفی اس واسطے ہی رکھیا ہے تاکہ دنیا دے اندر جڑے لوگ نے انہاں دی زندگی اجیرن نہ بنے. کسے نو کسے دے بارے کوئی علم نہیں، کون جنتی ہے تے کون جہنمی ہے. صرف زندہ لوگاں نو دس دیتا گیا ہے کہ اے اعمال کرو گے تانوں جنت ملے گی، اے اعمال کرو گے تے تسی جہنم تو بچ جاؤ گے، ورنہ جہنم تہاڈا مقدر بن جائے گی. وہ انسان اپنی زندگی دے اندر کوشش کردا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی وضاحت دے نال، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جدوں میت نو دفن کیتا جاندا ہے تے قبر انہوں گھٹ دی ہے، حتیٰ کہ ان دی سجی پسلی کھبی پسلی سجی دے اندر، اور اس دے اوپر ایک فرشتہ مسلط کیتا جاندا ہے جڑا نابینا ہے کہ انہوں دیکھ کے کوئی رحم نہیں. وہ لوہے دے ہتھوڑے نال ماردا اور اس دی چیخو پکار مال ادئی ارد گرد دے ہر شے سن دیے سوا ثقلین، دو مخلوقوں کے علاوہ. وہ دو کون سی مخلوق کی ہیں؟ انسان ہے اور جن. بھائی اللہ سنانا چاہتا ہی نہیں، اللہ سناتا ہے ہی نہیں، اللہ دکھاتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی آج دے دور دے اندر بھامیں اندر قبر دے کیمرے بھی لا لوے کچھ شے نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کا فیصلہ دنیا کے ترازو میں نہیں کیا جا سکتا. عالم قبر کا فیصلہ دنیا کے ترازوؤں میں نہیں کیا جا سکتا. نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا سی 3 تو 4 قبراں سن. آپ نے صحابہ نو پوچھا کہ اے میرے صحابہ دسو انہاں چوں کسے نو کوئی جاندا ہے؟ کوئی جاندا ہے انہاں نو؟ تے کچھ افراد نے کہا جی اسی جاندے ہیں، یہ حالت شرک دے اندر فوت ہوئے سن. آپ نے فرمایا کہ مینوں جو رب نے دکھایا ہے نا، مینوں دکھایا ہے، اگر اللہ تانوں دے چوں تھوڑا جہا حصہ بھی عذاب قبر دا دکھا دے نا تے تسی اپنی میتاں نو دفن کرنا بند کر دے. دفن کرنا کس وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخفی بھی اس واسطے رکھا ہے کہ انسان نو پھر سمجھ گئے نہ آئے میں کرنا کی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے فرما دیا نے
کہ ایک یہودی عورت سی میرے کول بیٹھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ یہودی عورت کہندی سی کہ عذاب قبر تو اللہ دی پناہ مانگو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا اچھا، بڑے حیران ہوئے بھی مطلب یہودی بھی عذاب قبر تے ایمان رکھ دے نے، اور آپ نے کچھ ہی دنوں بعد فرمایا ان اوحی الیہ، اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم ہمیشہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یعنی پہلے ادیان چو یہودیت دا بھی اس چیز تے ایمان ہے، اور جیڑا بندہ یقین جانو حقیقت ہے کوئی طریقے کار ہوندے نے، کچھ لوگ ہوندے نے اپنے عقیدے دس رہے ہوندے نے، اور عقیدے دسن دا طریقہ کار یہ ہوندا ہے کہ قبر نو جناب ایویں نعوذ باللہ ابو جہل دی طرح فضول جہا سمجھ کے بیان کر رہے ہوندے نے، او جی مٹی چ مر گیا، رل گیا، پھر کی جی فلاں جی یہ جی وہ جی۔ او بھائی جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے شاعر اسلام ہے ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اویں دے لوگ گلاں کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی انہوں نے بدخوئیاں کر چھڑیاں کہ جی وہ زندہ نے تے انہوں نے چونڈی مار کے ویکھو، یہ کرو وہ کرو۔ جب کوئی بھی قرآن اور حدیث کا جو مجموعہ ہے اس عقیدے کو چھوڑ کر کوئی نیا عقیدہ اپناتا ہے تو پھر اللہ اسے جگہ جگہ پہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے سانو دنیا دے اندر بھی یہ تعلیمات دیتیاں نے کہ ہر برائی کرن تو پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ساڑی پکڑ ہونی ہے، پوچھ ہونی۔ شریعت نے کدی نہیں کیا کہ جی جو مرضی کر دے رہو، قبر وچ بھی کچھ نہیں ہونا اور آخرت دے اندر بھی نعوذ باللہ کچھ نہیں ہونا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہاں چیزاں نو سامنے مد نظر رکھیا تاکہ انسان اپنی آخرت دی تیاری کر سکے۔ جڑی وہ حدیث میں مختصراً بیان کیتی ہے نا، صحیح البخاری دی حدیث نمبر 1374 ہے، اس دے اندر نا میں ڈیٹیلن اس نو پڑھ دینا کیونکہ ان دے نال منسلک ساڈا پورا عقیدہ ہے۔ انس بن مالک کون نے؟ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خادم نے، ہمیشہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہندے سی۔ کی فرماندے نے؟ کہندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، جس وقت بندے کو اذا وضع فی قبرہ، قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولا، توجہ نال سننے نے لفظ، وتولا عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، تو اللہ اسے ان کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو یہ عبرت ہو کہ بھائی جس کے پیچھے ہم دوڑتے رہے آج وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے آندے نے، فیقعدانی ہی، اس کو بٹھا لیتے ہیں، فیقولانی، اور اسے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ فاما المومن، مومن جڑا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اے جڑی حدیث پاک ہے نا، کچھ بدعتی لوگ اتوں ہی جناب وہ اپنے عقیدے ثابت کرنے شروع کر دیندے نے کہ فوت شدہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنان والا ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ کوئی بھی حدیث ہوتی ہے اگر انہوں مکمل پڑھ لو نا تے یہ بندہ جڑا خیانت کر رہا ہوندا نا، چوری کر رہا ہوندا، ان دی چوری اوتھے پھڑی جاندی۔ اکثر تسی انہوں نعرے لاندے سنیا ہونا، وہ جی قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دلیل کی ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ خود کدی بھی اس حدیث دا نہ نمبر بولن گے، نہ حدیث نو کڑ کے دکھان گے، نہ پورا پڑھ کے دکھان گے، کیونکہ اتنے لفظ موجود نے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ جواب ہوتا کی ہوتا ہے کہ بے شک میں ایمان رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول عبد اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ حقیقت دے اندر دیکھا جائے
تے اتنے جواب سیم وہی آندا ہے جیڑا اہل توحید دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے بندے سن تے اللہ دے رسول سن. جے اتنے عقیدہ ہونا لا ہوئے نا تو پھر تو جواب آنا چاہیے وہ تو نور من نور اللہ تھے, وہ تو بگڑیاں بناتے تھے, وہ تو مرے ہوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, وہ تو جناب جس کو اللہ پکڑ لیتا تھا اس کو چھڑا لیتے تھے, اور جس کو حضور پکڑتے تھے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا. ایسا تو نہیں تھا. شاٹ عقیدہ ہے جو اہل توحید دا مسلمانہ دا ایسی. عبداللہ و رسول اللہ کے بندے اور رسول تھے. فیقال لہ پھر اسے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار, اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے. قد ابدلک جو تیرے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے, اور ایک ٹھکانہ ہے جنت کا. فیراہما جمیعا دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. واما المنافق والکافر جو منافق اور کافر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بتا تیرا عقیدہ کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس, میں تو وہی گلاں کردا سا جنہیں لوگ کرتے سن. فیقال اسے کہا جاتا ہے لا دریت ولا تریت, نہ تو نے غور و فکر کیا نہ تو نے خود کچھ پڑھا. اور اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی چیخ و پکار کو اس کے گرد گرد کی ہر چیز سنتی ہے سوائے ثقلین, دو مخلوقوں کے, انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. تو انہاں چیزاں تو سانو علم ہوتا ہے. جڑا لا دریتا ولا تلیتا دا لفظ موجود نے نا, کہ وہ بندہ کہندا ہے کہ میں نہیں جاندا, جو لوگ کہندے سی میں وہ کردا سی. اج بھی یقین جانو ساڑے معاشرے دے اندر اس طرح دے نظریات والے لوگاں دی کثرت ہے. ہر بندے دا یہ جواب ہے مینوں نہیں پتا یار, بس انج ہی ہے. اور یار ہن تک اسی ویندے آئے ہیں شبینے جی, ہن تک جی تیجا چولیا تے ہن تک اسی دیکھیا ساڑے بزرگ جڑے سن جناب وہ مزاراں تے جاندے سن, بکرے چھترے دیندے سن, بس وہ دیندے سن تے اسی بھی دینے ہیں. اور جو ہندوؤں دے مقابلے چ رسم اپنی ایجاد کر لیاں انہاں دے بارے بھی ساڑے ہی جواب ہوندے نے. بھائیو ما دریتا ولا تلیتا, پہلے آپ نے غور و فکر کرنا اسلام ہے کیا, اللہ اور اس کا رسول کا فرمان. پھر اس کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا, جو وہ حقیقی دین پیش کرے گا اس کو میں نے لینا ہے. لوگوں کی کہی باتیں, سنی سنائی باتیں نہیں. اچھا پھر نا حدیث جتنی مرضی ذکر کر دے رہو کوئی نہیں پھیل دی, لیکن لوگاں دے ہاں اگر پیش کیتا جائے نا اے جڑا ساڑا نظام ہے جھوٹیاں گلاں اے بڑیاں مشہور ہوندیاں نے. مثلا مشہور ہے نا وہ شامی جھاڑو نہ دیا کرو, کیوں جی وہ جی رزق سارا جھاڑو جی کٹھا ہو کے شامی ٹر جاندہ ہو. یا کئیاں نے بنایا جی وہ پیلے جوتے جو ہیں وہ پہنا کرو, کالے جوتے سے جو ہے وہ بے برکتی آتی ہے, پتہ نہیں حافظہ کمزور ہوتا ہے. اس طرح دے فارمولے بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فارمولے. اے کہاں جی بنیرے تے بہ گیا تے انہا مطلب ہے وہ پرونے آنے نے وہ بولے آتے. یعنی جو چیز غیر اسلامی ہے وہ ہر بندے نو یاد ہے, اور جیڑا اصل اسلام ہے کسی نو کوئی علم نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تمام چیزاں نو ساڑے سامنے رکھ کے سانو اے ترغیب دیتی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر مکمل ایمان رکھ کے سانو عذاب قبر تو اور آخر دیاں منزلاں تو اپنے رب تو ڈر پیدا کر کے سچے دین نو اپنا لینا چاہیے. اور باقی وفات تو بعد جو کچھ ہے وہ غیب ہے, اس دے بارے اللہ اور اس کے رسول دے دسے تو علاوہ اپنی طرفوں ڈسکس بڑے سوال کرنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. بس جو اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہوں تے ایمان رکھنا ہے, قرآن تے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے بھی. اللہ پاک لو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے. چھوٹی جی آخری حدیث ہے صحابی رسول اللہ نے کہ میں ایک موقع تے گیا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے بیٹھے نے اور ساروں قطار روئی جا رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ دے آنسواں نال زمین بھیگ گئی, اتنا روئے. اور فرماندے نے کہ نال آپ نے نا پکار کے صحابہ نو کیا, فرمایا کہ اے لوگو استعیذوا باللہ, اللہ سے پناہ مانگ لو اس مقام سے, یہاں پہ ایک نہ ایک دن مجھ سمیت سب نے آنا ہے.
بس اے ڈر اور خوف اگر سارے دل چ پیدا ہو گیا اپنی آخرت نو سنوارن واسطے قبر دے متعلقہ بھی، تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔